ایک آدمی کا ذہنی توازن خراب تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو گیا، کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی۔ جب ذہنی توازن خراب تھا تو لفظ طلاق کیسے اس کو یاد رہ گیا؟ طلاق تو عربی کا لفظ ہے۔ ذہنی توازن خراب تھا تو اس کو مار دیتا، کوئی تھپڑ مارتا، کوئی لکڑی مارتا، گھر سے نکالے، طلاق کہاں سے اس کو یاد؟ بالکل اس نے طلاق دی، اب جھوٹ بولتا ہے، بہانے بنا والا، ذہنی توازن خراب تھا۔ عورت غسل کے بارے میں جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائے، اب اس کی عادت ہے 7 دن 8 دن 10 دن 4 دن، جب وہ دن مکمل ہو جائیں، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کرے کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے۔ اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقاعدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی، پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی، پھر اس کے بعد غسل کرے گی، اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو کسی ساتھی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کے بال اچھے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں اور پانی نہ پہنچے، تو اس لیے بہتر ہے میں منڈا ڈالتا ہوں، فیشن کرنے سے پہلے وضو تو صحیح ہو، نماز تو صحیح ہو۔ تو اس لیے عورت کو بھی پوری طرح پھر بال نہیں کرنے، بالکل سارے بال پوری طرح دھونے ہوں گے، جوڑے شوڑے جو باندھے ہوئے وہ بھی کھولنے ہوں گے۔ آج کل تو ایک نیا فیشن آ گیا، وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں، وہ بالوں پہ چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں، بال اندر بند رہتے ہیں، ان پہ پانی نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے بیوٹی پارلر سے پیسے خرچ کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دھو ڈالے تو وہ سٹائل تو گم ہو گیا، لیکن غسل نہیں ہوگا، ہمیشہ حرام میں رہے گی، نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، اور جنابت کی حالت میں رہے گی۔ میری بیٹی پہلے مسلمان عورتیں تو وہ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا، بغیر وضو کیے کبھی کھانا بھی نہیں پکایا۔ اس گھر میں پھر برکت تھی، انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے، جو مجتہد بنے، جو بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فلمی گانے سنانے ہیں تو وہ بھی ایکٹر بنیں گے، کریکٹر بنیں گے، عالم تو نہیں بنیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے جو بناؤ۔ ایک شخص نے ہمارے علاقے میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، انہوں نے اپنے سسرال سے سلو کر کے بیوی کو واپس لے آیا۔ مسلک حنفی میں 3 طلاقوں کے بعد اس پر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور یہ صرف امام ابو حنیفہ کا مسلک نہیں بلکہ چاروں امام اس پہ متفق ہیں کہ اگر 3 طلاقیں ہوں تو 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے، 2 ہوتی ہیں، اور 3 طلاقوں کے بعد وہ بیوی حلال نہیں ہو سکتی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کرے، اور دوسرا آدمی پھر اپنے منشے سے چھوڑے، کرائے والا نہ ہو کہ اس کو پیسے دے دے، 1 رات کے لیے شادی کر لو کل چھوڑ دینا۔ وہ تو اس پر تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، حج کے دنوں میں ہمارے آپ کے پاکستان کے ایک بہت بڑے سینئر جج تھے جو کبھی چیف جسٹس بھی رہے اور بڑا لائق قابل آدمی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کو دینی کتابوں سے اور مذہبی کتابوں سے بھی ماشاءاللہ کافی مطالعہ تھا، اور کبھی کبھی عمرے پہ آتے تھے تو فقیر کو بھی ملتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب عمرے پہ تشریف لے آئے، میرے ہی ایک دوست نے دعوت کی تو اس میں میں بھی تھا اور وہ بھی تھے، مجھے کہنے لگے مکی صاحب ہم ایک مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جب جاتے ہیں نا یورپ میں، امریکہ میں، غیر ملکوں میں، بڑی بڑی لا کانفرنسز ہوتی ہیں قانون دانوں کی، وہاں ہمارے لیے یہ بڑا مشکل سوال آ جاتا ہے جس کا ہم جواب دیتے ہوئے آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا اچھا حکم ہے، طلاق تو دی، شوہر نے 3 طلاقیں دی،
یعنی گولیاں تو 3 اس نے ماری ہیں، عورت کا کیا گناہ ہے کہ پہلے وہ دوسرے سے شادی کرے؟ سزا تو شوہر کو ملنی چاہیے تھی، اور اسلام سزا عورت کو دے رہا ہے۔ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، وہ تو مظلوم ہے، وہ تو پہلے 3 طلاق بیچاری جھیل کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی میری کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اسلام ظلم نہیں کرتا، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام میں امن ہے، انصاف ہے، عدل کا تقاضا۔ اب میں نے کہا جج صاحب آپ سوچیں کہ اگر وہ عورت پہلے خاوند سے شادی کرنا چاہے تو حلالہ کرائے گی نا، تو اگر وہ چاہ رہی ہے تو اپنے اوپر ظلم وہ کر رہی ہے کہ شوہر کر رہا ہے؟ نہ کرے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس ظالم نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں اس کے گھر میں کبھی نہ جاؤ، کسی دوسرے سے شادی کرو۔ جس آدمی نے تمہاری یہی عزت کی ہے کہ تم اس کی بیوی ہو، تم نے اس کی خدمت کی، اور نے 3 ہی فائر کٹھے مار دیے، تمہیں برسٹ ہی مار دیا، 1 دے دیتا، 2 دے دیتا، تو ایسے شریف آدمی کے گھر جانا ہی نہیں چاہیے۔ اب اگر وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنا چاہتی، اسلام کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگی جی آج مجھے بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، لیکن ہمارے یہاں مولوی صاحبان ایسے نہیں سمجھاتے۔ میں نے کہا جی آپ کسی سرکاری مولوی سے پوچھا ہوگا، آپ نے وہاں بھی آپ نے کسی عالم سے نہیں پوچھا ہوگا۔ اگر کسی مدرسے میں جاتے، کسی مدرس سے، استاد سے، مفتی سے، عالم سے پوچھتے، وہ آپ کو مطمئن کر دے۔ آپ پوچھتے ہیں سرکاری لوگوں سے تو انہوں نے تو وہی جواب دینا ہے جو آپ کو خوش کرے۔ کہتے ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی اللہ نے ظلم نہیں کیا، وہ عورت خود ظلم کر رہی ہے۔ کہتے کہ طواف کرتے ہوئے میرا اندازہ ہوتا ہے کہ مدی نکل گئی ہے، جب جا کے حمام میں دیکھتا ہوں کہ نظر کچھ نہیں ہے، وہم ہے، اس کو چھوڑیں، وہم کا خیال ہی نہ کیا کریں۔ بچی اگر گڑیا لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی گڑیا نہ ہو بڑی جو بچی کے برابر ہو، چھوٹی گڑیا لے لیں کوئی حرج نہیں۔ 2 بکرے عقیقے میں دینا بچے کے لیے سنت ہے، لیکن اگر بڑے جانور میں 2 حصے رکھ لیں وہ بھی جائز ہے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، یہی دعا ہے۔ پہلی اذان جواب سے پہلے ہو تو تیاری کے لیے ہوتی ہے کہ آپ جمعہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے لیے طواف مکمل کرنے کے بعد رش میں میری اماں گم ہو گئی، میں اور رات ڈھونڈتے رہے، وہ نہ ملے۔ میں نے بوڑھی والدہ ساس کو ہوٹل پر چھوڑ کر دوبارہ حرم میں ڈھونڈا، کوئی حرج نہیں، طواف تو کر لیا نا، باقی کوئی بات نہیں۔ 10 ذی الحجہ کی رات کو واپس بھی نہ عورتوں کے ہمراہ نہیں جا سکا، تب بھی کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ کے پاکستانی علماء اور ان کے فتوے وہ جانے تم جانو، بھی پتہ نہیں کیا ہے، دل میں مفید ہے، کسی حکیم سے پوچھو۔ ایک آدمی نے طواف کیا، کام سے ہوٹل چلا گیا، 2-3 گھنٹے کے بعد آ کے صفا مروا دوڑا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے ہمارا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں، پھر جہنم میں کیوں ڈال؟ اس لیے کہ پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، جب تم اس کی مخالفت کرو گے تو جہنم ملے گی۔ میرے بہنوئی پر جادو کا اثر ہے، سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے اس کو سنائیں۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، کوئی حضور کی بیٹیوں کا نام ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی رکھ لیں۔ میرے بھتیجے کے بچپن سے نظر کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء الله واحد لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين والراحه لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين اللهم احفظ هذا البلد الأمين
فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين.